حضرت غوث پاک جیلانی شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا. ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی سید. نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، پھوپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے، بہت بڑی ولی. والد گرامی، آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے، اس طرف تو میں نہیں جاتا. ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے. یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے، خود ماحول بناتا ہے. آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ. بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے، اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے. حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے. یہ کیا ہے بھائی؟ بدبو سے سمجھ تو گئے. تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں. آپ تو جھنڈے والی گاڑی کو ویسے نہیں نہ پوچھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ چونکہ جمہوری لوگ ہیں، آپ نے تو بس دفتر بنانا ہے. جب الیکشن ہوگا نا اپنے دروازے کے سامنے سارے محلے سے لڑائی لینی ہے کہ ووٹ میرے آکے دیں. پھر ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد سجدہ صاف بھی کر جاتے ہیں، بندہ غلط سی مینوں پتہ ہی نہیں لگا. تو یہ پہلے سوچنا تھا تھوڑا سا. ایسے ہی بلا وجہ الیکشن تو روز کبھی کبھی آئے گا، تو ہم نے ایک جگہ تو روز رہنا، ایک دوسروں سے جھگڑے کرنا اور معاذ اللہ تعالیٰ غیبتیں کرنا، عزتیں اچھالنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. حضرت غوث پاک کے والد نے پوچھا کیا لے کے جا رہے ہو؟ بادشاہ کا سامان ہے جی. ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے. زور سے ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے. بادشاہ سلامت، ہم سارے تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں. یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے ہو، پھر بادشاہ ہو. لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی، بڑی بڑی کہانیاں سنائیں. اس نے تو توڑ دیا جی مٹکے، آپ کے نے کوئی حال نہیں چھوڑا. تو بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا. تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتا تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتا تھا مجھے. کہ کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا، تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا. مجھے رحم آیا تھا، میں نے توڑ ڈالے. تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں، میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی. محتسب ہوں، غلط آدمی کا حساب کروں گا. تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی ہے، میری ڈیوٹی اللہ نے لگا لی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے. یہ ذمہ داری ہے، میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. بادشاہ پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ کام کیا. کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں، آپ میرے وزیر بن جائیں. کو بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکیں. تو آپ فرمانے لگے نہیں، تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ، جسے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ اعزاز اللہ نے انہیں دیا، یہ شان رب کریم نے عطا فرمایا. ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے. علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے، شمس العلماء کی. تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں. تو فرمانے لگے پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا، میری مہربانی تو سب پہ تھی، پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے. فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز، کوئی چیز تیرے اندر تھی. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے. اور بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی، کچھ بھی نہیں ہوتا. زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے، پر رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے، والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے. فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا. ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا،
बच्चों के काबू को चीज़ आ जाए तो फिर वो उसका जो हाल होता है वो तो हमें पता ही, हम सारे बच्चे रह चुके हैं। तो कहते हैं वो बैल काबू आ गया, कोई उसके कान छेड़ता, कोई उसकी दुम छेड़ता, कोई उसके सींग छेड़ता, कोई किसी जगह से उसे तंग करता। मुख्तलिफ बच्चे उसको ना दुम से पकड़ के हिलाते, बैल भागता। हुजूर गौसे पाक फरमाते मैं भी आगे बढ़ा और मैंने जब उसकी दुम पकड़ के हिलाई तो बैल ने मेरी तरफ मुंह किया और कहने लगा अब्दुल कादर तू तो ना ऐसे कर, बोल के कहने लगा तू तो ना ऐसे कर, तुझे रब ने इन कामों के लिए पैदा नहीं फरमाया। आप फरमाते मुझे इतना खौफ तारी हुआ, बैल को बोलते देखा था पहली दफा, बैल को। अब मेरे सुन्नी को भी दलीलों की जरूरत होती है, लोग दलील ना दें, किसी बुजुर्ग की बात सुनाएं तो सुन्नी भी थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं देखता है। ये शोर ऐसा हुआ है ना, प्रोपेगेंडा ऐसा है। मैं हदीस पाक सुना देता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक शख्स ने बैल पे सवारी कर ली थी। बैल सवारी के लिए नहीं पैदा किया था, सवारी के लिए ऊंट हैं, खच्चर हैं, घोड़े हैं, गधे हैं। बैल खेती बाड़ी के लिए। उस शख्स ने जब बैल पे सवारी की तो बैल पीछे मुड़ के देखने लगा और कहने लगा यार तू बड़ा बेवकूफ है। बोल के कहने लगा मुझे अल्लाह ने सवारी के लिए नहीं पैदा किया, मेरे से वो काम ले जिसलिए मैं पैदा किया गया हूँ। तो बंदा डर गया, कहने लगा बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं कि बैल बोलता है। तो बैल फिर बोल पड़ा, कहने लगा इससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। उसने कहा वो क्या? कहने लगे मदीने में नबी पाक आ गए और तूने अभी तक कलमा ही नहीं पढ़ा। ये उससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। जामिउल मोजज़ात में हदीस मौजूद है, हुजूर आ गया और तूने कलमा ही नहीं पढ़ा। वो शख्स कहता है मैं सर पट दौड़ा, जब आके सामने खड़ा हुआ तो हुजूर मुस्कुराए और मैं आज आप पढ़ ले कलमा, मुझे पता है तुझे किसने भेजा है। अल्लाह वालों की बातें मान लिया करें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ रब करीम के कोई बंदों की बात किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं होती, वही तो किताब और सुन्नत आगे पहुंचाने वाले होते। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैं वो डर के घर आया, जब घर पहुंचा तो मेरे कानों में आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लक। फरमाते मैं छत पे चढ़ा और मैंने जीलान में अपनी छत पे खड़े होकर देखा तो हज के दिन थे, मेरी सीधी नजर मैदान अरफात पे गई। लोग मैदान अरफात में बैठ के लब्बैक लब्बैक पढ़ रहे। पहले मैं वहां से डर के आया, फिर छत से डर के नीचे उतरा, माँ को सारी बात बताई। तो कहती है मेरी माँ कहने लगी बेटे जब तू पैदा होने वाला था तो मुझे बड़ी बिशारतें मिलती। फरमाते हैं माँ ने ना खोला बक्सा सिंदूक तो 80 दिनार निकाले। फरमाया पुत्र तुम 2 भाई हो और तुम्हारा बाप कुल जागीर 80 दिनार छोड़ गया, 80 40 तुम्हारे 40 तुम्हारे भाई के। फरमाया बेटा एक बात का ख्याल रखना, मैं और तू तुम्हारा बाप कोई नहीं, भाई छोटा है, मैं पीछे नहीं आ सकता। ये 40 दिनार ले जा और जा बगदाद चला जा, जाके तालीम हासिल कर। बेटे मैं पहुंच नहीं सकती, ख्याल रखना। गौस पाक फरमाते हैं 12 साल मैंने तालीम हासिल की यारो, मैंने पत्ते भी खाए और खुद आपका फरमान मौजूद है। फरमाते हैं ऐसी सख्तियां भी देखी, ऐसी सख्तियां भी देखी कि पत्थरों और पहाड़ों पे गुजरती तो शायद पिघल जाते, लेकिन मैंने अपने नबी का दीन पढ़ा। अब तो पीर के घर में जो पैदा होता है वो इल्म लदुन्नी वाला होता है। सऊदा पुत्र है ओ खुदा के बंदे सबर कर। अगर गौसे पाक हसनी हुसैनी सैयद होके बकायदा फट्टी पे बैठ के पढ़ते, तू किस पीर का मुरीद हो गया जिसे इल्म ही कोई नहीं, जो जाहिल आदमी है। ये जरूरी है, उलूम दीनिया जरूरी हैं, इसके बगैर काम नहीं चलता। और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आप पूरी जिंदगी पढ़ के देख लें। गौसे पाक तमाम औलिया के इमाम है सारी जिंदगी। गौसे आजम से किसी ने पूछा आपने सबसे ज्यादा दीन का काम किस तरह किया, तो फरमाते हैं तकरीर के जरिए। अब तकरीर करने वाला मौलवी होता है और तवीज़ देने वाला सुभान अल्लाह। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने दीन का सारा काम किस जरिए से किया है। हफ्ते में 3 जलसे करते थे और 70-70 हज़ार का मजमा होता था और बगैर लाउड स्पीकर के तकरीरें होती। और फरमाते हैं जैसी समझ पहले बंदे को आती थी वैसी आखिरी वाले को आती थी। लोगों ने कहा हुजूर ये करम कैसे हुआ? फरमाने लगे मैंने जब तालीम हासिल कर ली तो बोलना आता ही नहीं था, तो मैं बड़ा परेशान एक दिन सो गया तो ख्वाब में रसूल करीम का दीदार नसीब हुआ। ने फरमाया तेरी तू वाज किया कर, तेरे वाज से लोगों को फायदा होगा। या रसूलल्लाह मैं अजमी बंदा हूँ, लोगों के सामने कैसे बात करूंगा? तो हुजूर ने फरमाया मुंह खोल ना जरा। कहते मैंने मुंह खोला तो महबूब ने 7 दफा लुआबे दहन डाला मेरे मुंह में। आप फरमाते हैं फिर बोलता मैं था, असर कोई और पैदा कर देता। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला उन्होंने 40 साल दीन का काम किया। सुबह के वक्त फिका का दरस देते थे, फजर के बाद कुछ देर कर नाश्ता करते सो जाते, फिर आके मदरसे में पढ़ाते बाकायदा बच्चों को।
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، ساری کتابیں لو، میں نے بھی بڑا ہی دعویٰ کر دیے، یعنی ساری کتابیں جتنی اب تک چھپی ہوئی ساری پڑھ لو، کہیں نہیں ملے گا کہ ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے، غوث پاک، کسی بندے نے یہ نہیں کہا ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے، غوث پاک کے دربار پہ گئے، سب نے یہی لکھا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے مدرسے میں گئے۔ ہمارے نا مدرسوں میں سبق تقسیم ہوتے ہیں، سال جب شروع ہوتا ہے نا تو سبق تقسیم ہوتے ہیں، ہمارے مدرسے میں بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے مولانا۔ آپ حدیث پاک پڑھائیں گے، فلانا استاد منطق پڑھائے گا، فلانا فلسفہ پڑھائے گا، فلانا یہ سبق تقسیم ہوتا ہے، فلانا قرآن، فلانا حدیث، فلاں فقہ۔ تو غوث اعظم کے مدرسے کے جو ناظم تعلیمات ہے وہ کہنے لگے حضور سبق بانٹنے ہیں تو آپ کو کون کون سا سبق دے دیں، کون کون سا پیریڈ پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں، پیریڈ رہنے دو۔ حضور پھر فرمایا اس طرح کرو، لائق لائق بچے تم رکھ لو اور نلائق سارے مجھے دیکھو، میں جانوں اور نلائق جانے، نلائق سارے میرے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نلائق سارے رکھ لیجیے، کند ذہن۔ اور حضور غوث پاک ان کو اسباق پڑھایا کرتے، ان پر محنت کر۔ فجر کے بعد فقہ کا درس، 10 بجے مدرسے کی کلاس، زور کے بعد حدیث پاک کا درس، مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتی۔ بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ۔ اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسوں سے خطاب۔ اور یہ سارے کام کر کے نا تو پھر بھی غوث اعظم جب دنیا چلی جاتی تو وضو کر کے مصلے پہ بیٹھ جاتا، اور 40 سال بیت گئے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے، 40 سال۔ حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، کتابیں لکھی، ڈیوٹی کی، محنت کی، کوشش پوری دنیا میں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں، یہ جو صلاح الدین ایوبی کا بہت نام لیتے ہیں نا، بہت بڑے مجاہد تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 70,000 کی فوج تھی، سارے کے سارے غوث پاک کے مرید تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے حضور غوث پاک کی زیارت نہیں کی، پر تعلیم غوث پاک کے مدرسے میں حاصل کی۔ اس کو بڑا شوق ہو نا کتابیں دیکھنے کا، وہ میرے پاس آئے، میں دکھاؤں گا انشاءاللہ کا۔ صلاح الدین ایوبی حضور غوث پاک کے مدرسے کا طالب علم ہے۔ یہ آپ کے ملک میں 2-3 دن سے رٹا چل رہا ہے، وکیلوں کا، ڈاکٹروں کا، کل سے یونیورسٹی کا بھی چل گیا ہے۔ یہ لڑائی کسی مولوی 2 گروپوں میں ہوئی ہوتی نا، چلو نام بولو، میں تو پتہ ہے اگلی گل دا بھی، کسی مولویوں کے 2 مدرسوں میں ہوتی نا تو جو طوفان اٹھنا تھا نا ہر چوک میں، مولوی لڑاندے بڑا نہیں، یہ بڑی۔ میں نے دعوت دی تھی پرسوں، میں نے کہا جب وکیل مکمل تعلیم کر لینا اسے 2 سال مدرسے میں لاؤ، ہم اسے سکھائیں گے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ان کو لاؤ، اس لیے کہ ہم اپنی بات نہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے محمد عربی کی باتیں، صلی اللہ علیہ۔ مہربانی کرو، مجھے کوئی شکوہ نہیں ان سے، کوئی کسی قسم کا نہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک میں نا احتجاج کا کلچر پروموٹ کیا گیا ہے، ہم نے یہ ماحول بنا کے دیا ہے سڑک بلاک کرنے کا۔ یہ ہمارے قریب ایک گاؤں ہے تو روز ڈکیتیاں ہوتی تھی، بچہ بھی قتل، پولیس والے سنتے ہی نہیں تھے، ان بیچاروں نے روڈ بلاک کیا تو سب صحیح ہو گیا، اسی وقت سارا کچھ ہو گیا، اب پہرے داری بھی لگتی ہے، اب نا چوکیاں بھی قائم ہو گئی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ مزاج بنا دیا ہم، یہ عدم برداشت ہے، یہ کلچر خطرناک ہے، یہ کلچر تباہ کرے۔ وکیل کوئی غیر نہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، کون ہیں وہ؟ ڈاکٹر کون ہے؟ ہمارے اپنے۔ یہ جو بچے یونیورسٹی میں لڑے کون ہیں؟ ہمارے اپنے۔ ہم ان کو کاٹ کے نہیں پھینک سکتے، یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں، سب کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی، لیکن خدا را مہربانی کرو، معاشرے میں برداشت کا کلچر پیدا کرو، سکون کا کلچر پیدا کرو، سہنا سیکھو۔ سنو ایک بات کرتا ہوں، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں، سارے فیصلے خود نہ کرو۔ اگر تمہیں نظر آئے نا کہ آپ کے ساتھ کہیں ناانصافی بھی ہو رہی ہے تو ساری عدالتیں دنیا میں نہیں لگنی، ایک قیامت میں بھی لگنی ہے۔ ہاں، امام حسن کو زہر دے دیا گیا تو امام حسین کہنے لگے بھائی بتاؤ کس نے دیا ہے؟ فرمایا حسین اگر وہی وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی آدمی کا بلا وجہ تمہیں نام کیوں بتا دوں؟ کہا پھر بھائی آپ اشارہ تھا نہیں بتا دے، تو فرمایا حسین اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر بھی میں نے فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا۔ فرمایا میرے رب سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے والا کوئی موجود، کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑ۔ آپ یقین کریں آپ کو بڑا ہی مزہ آئے گا، آپ کو سکون آئے گا زندگی میں۔ کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑو، برداشت کا کلچر پروموٹ کریں اس وطن کے اندر۔ یہ بڑا پیارا ملک ہے، اس میں برداشت کا کلچر پیدا کریں۔
وکیل کو ہر وقت ڈاکٹر کی ضرورت، ڈاکٹر کو ہر وقت وکیل کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کے بغیر دیکھیں نا، میں نے آئین دیکھا ہوا ہے پاکستان کا، لیکن اس کے باوجود کوئی مسئلہ بن جائے تو میں کسی وکیل صاحب کو فون کرتا ہوں. میرے دوست ہے، میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہے. ہم مل کے رہتے ہیں معاشرے میں. برداشت کے کلچر کو پروموٹ کرے، پیار کرے، محبت بانٹے. یہ وطن ہے، اس کو مل کے سنواریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ کے دین کا قلعہ بنے گا بڑا مزہ. اس سے پیار کرے. مثبت غلط بات ہے تو اس کو آپ سمجھائیں، اس پر تبلیغ کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ عدم برداشت کا ماحول پیدا کریں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا ایک بات، اللہ والوں کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے جاتے. کیوں جاتے؟ سنو، میرے ساتھ ایک شخص رہتا ہے، صبح سے شام تک میری ڈیوٹی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. ایک صاحب ہے جو 3 سال کے بعد ملتے. پھر وہ جو 3 سال کے بعد ملتے ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ پیر صاحب اس کی بات زیادہ مانتے ہیں. تو پیر صاحب اب کدھر جائیں؟ یہ سارا دن پیر صاحب کی مانتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ مزاج ہے نا جی. ایک بندہ سارا دن دنیا داری کرے، مال کمائے، پتہ نہیں جھوٹ بولے، بڑا کچھ کرے، اور ایک اللہ کا ولی جو اپنا بنائے کچھ نہ، سارا دن رسول اللہ کی باتیں کرے، سارا دن اللہ کے دین کی خدمت کرے. اور بھائی وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کی بات کو قبول کرتا ہے. کچھ میرے خاص ہیں، کچھ تیرے خاص ہیں، تو کچھ رب کے بھی خاص ہیں. اور اس پر بھی میں پہلے آیت پڑھ لوں گا تاکہ دلیل مضبوط ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء. فرمایا میں نے کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے اپنا خاص بنا لیا. کچھ بندے اللہ کے بس اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے، پتر اللہ ہی دیتا ہے. لیکن اللہ کا ولی دعا تو کر سکتا ہے نا. اللہ کا ولی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا جی ولی اللہ بیٹا دے سکتا ہے. آپ ماننے لگے ولی اللہ اللہ سے ملا سکتا ہے؟ نہیں وہ تو ہے ہی ولی اللہ، تو اس نے ملا دینا ہے. تو فرمایا جو اللہ سے ملا دے بیٹا تو چھوٹی سی بات ہے. تو دیکھ نہ کہ جو اللہ تک تجھے لے گیا تو پھر پتر پیچھے رہ گئے. لیکن بیٹا دیتا کون ہے؟ بول کے بتائیں. بول کے اللہ دیتا ہے. دعا کون کرتا ہے؟ اللہ کا ولی دعا کر دیتا ہے. بی بی آ گئی روتی ہوئی غوث پاک کے پاس، کہنے لگی 6 بیٹیاں ہیں. خاوند اور سسر کہتے ہیں کہ 7ویں بھی بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں گے. تھوڑا سا اگر بندہ مالدار بھی ہو تو پھر وہ ہمارا دماغ جہاں مرضی چلتا ہے نا. بھی یہ جہالت آج بھی بہت ساری جگہوں پہ پائی جاتی ہے. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تو رو پڑی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اس کے شوہر کو بھی اور سسر کو بھی. فرمایا یہ دیکھ یہ تو اللہ کے کام ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے. تو جو نہیں مانتے غوث پاک کی بھی نہیں مانتے. انہوں نے کہا جی نہیں جی میں تو نکاح کروں گا. چلے گئے تو غوث پاک کی بارگاہ میں وہ بیٹی اور اس کا باپ اور اس کی ماں پھر آئے، کہنے لگے حضور مہربانی فرمائیں. پھر اللہ کے ولیوں کے پاس ایک قوت ہوتی ہے جس کا نام مصلی ہے. مصلی بہت بڑی طاقت، بہت بڑی. حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر عرش کا مالک دروازے کھول دیتا ہے کرم کے. حضور غوث پاک نے مصلی بچھا لیا اور رو پڑے. کہنے لگے مالک کریم اس بی بی کے دل میں کس نے بات ڈالی تھی کہ عبد القادر کے دروازے پہ جا؟ دیکھیں منانے کا انداز، منانا آتا ہے نا. اللہ کس نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ عبد القادر کے دروازے جا؟ کس نے ڈالی؟ اور مالک اگر تو نہیں ڈالی تھی تو کیا تو اب اپنے عبد القادر کو رسوا کرے گا؟ اگر تو نہیں بھیجا ہے کہ ادھر جا تو اب تو رسوا کرے گا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمانے لگے پتر جا، مجھے امید ہے اللہ نے 6 بیٹیاں دی ہیں تو 7 بیٹے بھی عطا فرمائے گا. تو بی بی کہتی ہے پھر رب نے فضل فرمایا اور 7 ہی بیٹے عطا فرمایا. پھر 7 ہی بیٹے رب کریم نے دیے. وہ جو اللہ کی مان تھا پھر اللہ بھی اس کی. اس میں اختلاف کی کیا بات؟ یہ سادی سی بات ہے. ایک بغداد کا سوداگر تھا، بڑا مالدار تھا. ایک دن اس نے بغداد کے سارے علماء اور مشائخ کی دعوت پکائی تو غوث پاک کے پاس بھی آیا. کہنے لگا حضور شام کا کھانا ہے. آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ رو پڑا. کہنے لگا
بغداد کے پیر انکار نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا تو جا، میں آؤں گا۔ شاگرد مرید کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی مشغولیت تھی شام کو۔ فرمایا اتنا بڑا آدمی جب رو پڑتا ہے تو لگتا ہے بڑا مجبور ہے، چلیں گے۔ شام کو جب اس کے دروازے پہ گئے تو کھانا بھی اس نے چنا، تو ساتھ اس نے ایک ٹوکرا، ایک صندوق بھی لا کے رکھا، اوپر سے خالی۔ جب غوث پاک نے اٹھ کے دیکھا تو اندر اس سوداگر کا بیٹا، اس تاجر کا بیٹا، دونوں ٹانگوں سے معذور، دونوں ہاتھوں سے معذور، ایک ہی بیٹا اپاہج ہے۔ وہ تاجر رو پڑا، کہنے لگا حضور بڑی دنیا جانتی ہے، بڑا مال ہے، پر جب تنہا بیٹھتا ہوں تو کھول کے روتا ہوں۔ وہ بے نیاز ہے نا، ساری زندگی کے بعد ایک بیٹا دیا تو وہ بھی اپاہج ہے۔ حضور بال سفید ہو گئے، لوگوں کی اولاد بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، میں بوڑھے وقت میں اس کو اٹھا کے پیشاب پخانے کے لیے لے کے جاتا ہوں۔ بغداد کے عبد القادر سنا ہے جب تو دعا مانگتا ہے تو رب قبول فرما لیتا ہے، تو مہربانی فرما اگر میرا پتر ٹھیک ہو جائے، میرا زور کوئی نہیں، مالک بے نیاز ہی بڑا ہے، اگر مہربانی ہو جائے۔ تو غوث پاک نے پھر مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے کہنے لگے مالک تو اپنے بندوں کے دل میری طرف کیوں موڑتا ہے، اور اگر موڑتا ہے تو پھر رحمت کی نظر فرما، بندہ نوازی فرما۔ ایک باپ اتنے رو رو کے آنسو بہا رہا ہے تو کرم نوازی فرما۔ حضور غوث پاک نے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے کہ بچہ اللہ اکبر کہتا ہوا صندوق سے باہر نکل آیا۔